بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہمیں قرآن سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ ہم اللہ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی برکتوں بھرا مہینہ نصیب فرمایا اور اس مہینے میں قرآن کے ساتھ جوڑنے کا موقع بھی دیا، دورہ قرآن۔ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے درود و سلام پیش کرتے ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا اور جنہوں نے ہمیں قرآن سمجھنے کا طریقہ سکھایا۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا دورہ قرآن کی 15ویں کلاس میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ اللہ آپ سب کے قدم اس راہ میں مضبوط کرے اور آپ کے وقت کو قبول فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نحل سے سورہ بنی اسرائیل تک کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ نحل میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور شکر کی تلقین ہمیں اس سورہ میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل اس میں انسانی ذمہ داریوں اور اخلاق اور عبادت کا گہرا پیغام دیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرما کر انسان کو شکر اور اطاعت کی طرف بلاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ انسان اپنے رویے، اخلاق اور بندگی کو ٹھیک کرے، کیونکہ ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ تو اب بنا دیری کیے میں دعوت دیتی ہوں ہمارے محترم اسپیکر بھائی مواحد کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلاس کا آغاز کریں۔ اللہ ان کی زبان میں اثر عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن کے سفر میں سورہ نحل کا آج ہم آغاز کریں گے، اور یہ مکی سورہ ہے اور قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 16 نمبر کی سورہ ہے، اور اس میں 128 اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں۔ اس کا نام جو نحل رکھا گیا ہے وہ اسی سورہ کی آیت نمبر 68 میں مدھو مکھی کا ذکر ہے، وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور تیرے رب نے مدھو مکھی پر وحی کی، یعنی جو نحل کے میننگ ہوتے ہیں وہ مدھو مکھی کے ہیں۔ اور سورہ کے اکارڈنگ اس سورہ کا نام بھی صرف علامتی طور پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ پوری سورہ میں مدھو مکھی کے فضائل بتائے جائیں گے، مدھو مکھی کا تذکرہ ہوگا، ذکر ہوگا، بلکہ قرآن کی جو سورتوں کے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ صرف علامت کے طور پہ ان کے نام رکھے ہیں۔ اس سورہ کے اترنے کا اگر ہم زمانہ دیکھیں تو وہ مکی زندگی کا آخری دور ہے، یعنی مکہ میں آخری دور میں یہ سورہ اتری ہے، جو کہ ہمارا بنتا ہے وہ 10 نبوی سے لے کے 13 نبوی تک کا جو دور تھا وہ بنتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں پر وہ کافی مصیبتیں، آزمائشیں تھیں اور ہجرت قریب تھی، اس لیے مشرکین مکہ کو وہ خبردار کیا گیا ہے، ان کی پھٹکار لگائی گئی ہے، ان کو دھمکیاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سورہ میں دی ہیں۔ اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے، جو ٹاپک اس سورہ میں ذکر کیے گئے ہیں وہ ہے شرک کو رد۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شرک کو رد کیا ہے اور توحید کو ثابت کیا ہے، یعنی توحید حق ہے، ایک اللہ ہی ہے پوری کائنات کا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے معبود آپ لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس سورہ میں یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہ نہ ماننے کے برے نتیجوں پر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، اور سمجھانا بجھانا اور حق کی مخالفت اور اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پھٹکار بھی لگائی ہے اس سورہ میں۔ بنا دیری کے ہم آغاز کرتے ہیں سورہ نحل کا، آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بہت اونچا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے
फरिश्ते के जरिए उतार देता है इस हिदायत के साथ कि लोगों को खबरदार कर दो, मेरे सिवा तुम्हारा मेरे सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है, इसलिए तुम मुझी से डरो। यानी शुरू की आयतों में ही अल्लाह ताला ने बता दिया, आयत नंबर 1 और 2 में, कि अल्लाह ताला की तौहीद ही हक है, उसके अलावा जो ये शिर्क करते हैं वो सब झूठ है। फिर आयत नंबर 3 से, सूरह नहल आयत नंबर 3 से अल्लाह ताला की जो तख्लीक के अजीम जो शाहकार हैं उसकी तरफ निशानदेही करेंगे। आयत नंबर 3, उसने आसमानों व जमीन को हक के साथ पैदा किया है, वो बहुत बुलंद और ऊंचा है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। उसने इंसान को एक जरा सी बूंद से पैदा किया और देखते देखते खुले तौर पर वो एक झगड़ालू हस्ती बन गया। आयत नंबर 5 से अल्लाह ताला बताएंगे कि चौपाए जो हैं, जो जो कि जानवर हैं, वो अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमतों में से हैं। उसने जानवर पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए लिबास भी हैं और खाना भी, और तरह तरह के दूसरे फायदे भी। यानी जानवरों में आपके लिए लिबास भी है, यानी जो उनके जो बाल हैं उससे आपके लिए वो लिबास बनते हैं, ऊन वगैरह बनती है। और उसमें आपके लिए खाने के लिए भी अल्लाह ताला ने इंतजाम रखा है उन चौपायों में। और साथ साथ दूसरे फायदे भी हैं, यानी तुम सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह तक उन चौपाई के जरिए लेकर जाते हो, उन पर आप सफर करते हो, तो ये फायदे भी अल्लाह ताला ने इन चौपाई में रखे हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा, उसने तुम्हारे लिए उ- उनमें तुम्हारे लिए खूबसूरती है, जबकि सुबह तुम उन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम उन्हें वापस लाते हो। वो तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसी ऐसी जगह तक ले जाते हैं जहां तुम कड़ी मेहनत के बिना नहीं पहुंच सकते। और सच तो ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहमदिल और मेहरबान है। उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किया ताकि तुम उन पर सवार हो और वो तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने, और वो और बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म तक नहीं है। और अल्लाह ही के जिम्मे आयत नंबर 9, और अल्लाह ही के जिम्मे है सीधा रास्ता बताना, जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं, अगर वो चाहता तो तुम सबको सीधा रास्ता दिखा देता। आयत नंबर 10 से अल्लाह ताला पानी की बरकत हमें बताएंगे। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी वो चारा पैदा होता है। वो इस पानी के जरिए से वो खेतियां उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो सोच विचार करें। यानी इस पानी के निज़ाम में भी अल्लाह ताला की बड़ी निशानियां हैं कि इसके जरिए अल्लाह ताला कैसे आपका दुनिया का इंतज़ाम करता है, खेतियाँ अल्लाह ताला कैसे उगाता है। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 12 में हमें दो टोक बता देंगे कि सारा जहां अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाया है, और इंसान को बनाया है आखिरत के लिए। उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को, सूरज और चांद को वो सधा रखा है, और सब तारे भी उसी के हुक्म से सदे हुए हैं। इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। यानी सब कुछ तुम्हारे लिए है, तो इसका मतलब तुम किसी एक अजीम मकसद के लिए हो, और वो मकसद है इस कायनात के कि अल- अल्लाह ताला ने जो मकसद दिया है वो है आखिरत। यानी इस कायनात से जाने के बाद तुम्हारा फिर हिसाब किताब होगा। फिर आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने कहा, और ये जो बहुत सी रंग बिरंगी चीजें उसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी जरूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। यानी दुनिया में रंग बिरंगी चीजें जो हैं, इसमें भी अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियां हैं। आप जानवरों को देखें, आप उ- जो बटरफ्लाई होती है उसके अंदर कितने कलर अल्लाह ताला ने रखे हैं। और सीन में आप जाएंगे तो उसमें ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की हैं जो बड़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ तक कि हम जो मछलियाँ होती है रंग बिरंगी, वो कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो इन इन कलर में भी अल्लाह ताला की निशानियां, बेशुमार निशानियां हैं वो गौर व फिक्र करने वालों के लिए। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 14 में एक इंसानों के लिए जो समुद्र की बरकत अल्लाह ताला ने रखी है उसका जिक्र करेंगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए समुद्र को सधा रखा है ताकि तुम उससे तरोताजा गोश्त लेकर खाओ और उससे जीनत की वो चीजें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। यानी जो गहने हैं वो भी समुद्र से निकलते हैं। तुम देखते हो कि नाव समुद्र का सीना चीरती हुई चलती है। ये सब कुछ इसलिए है कि अपने रब की मेहरबानी तलाश करो।
यानी जो ट्रांसपोर्ट है, जो बिजनेस है, वो जो कि तिजारत होती है, वो पहले भी और आज के टाइम में भी वो समुद्र के जरिए होती है, वो जहाजों के जरिए होती है। वो तभी वो इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं होता। अगर वो हवाई जहाज के जरिए हो जाए और या ट्रेन के जरिए हो जाए तो वो प्रोडक्ट वो काफी महंगा हो जाएगा। इसलिए ये आज भी निशानी है और कयामत तक ये निशानी रहेगी कि समुद्र की जो तिजारत है उसी में लोगों का बेनिफिट है। और उसके शुक्रगुजार बनो। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 15 से बताएंगे अल्लाह ताला की वो जमीन में अल्लाह ताला की वो क्या क्या कुदरतें हैं। उसने जमीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि वो जमीन तुमको लेकर वो ढुलक ना जाए। इसके बारे में कल भी जिक्र आया था कि अल्लाह ताला ने पहाड़ जो गाड़े हैं ताकि जो जमीन है वो इम्बेलेंस ना हो जाए। उसने नदियां बहाई और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। यानी वो नदियों का ऐसा निजाम अल्लाह ताला ने बना दिया कि जिसके जरिए पूरी दुनिया में पानी सैराब रहता है। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 16 में, उसने जमीन में रास्ता बताने वाली निशानियां रख दी और तारों से भी लोग रास्ता पाते हैं। यानी इस जमीन में भी निशानियां हैं रास्ता बताने वाली, और जो तारे होते हैं इनको देखकर भी हम रास्ते मालूम वो करते हैं। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 17 से बताएंगे कि अल्लाह ताला के क्या क्या एहसानात हैं और बंदों की उस पर क्या नाशुक्री है। फिर फिर क्या वो जो पैदा करता है और वो फिर वो जो पैदा करता है वो यानी कि अल्लाह ताला, और जो वो कुछ भी नहीं पैदा करते, दोनों बराबर हैं। क्या तुम होश में नहीं आते? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, और सच तो ये है कि वो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। यानी अल्लाह ताला की नेमतें इतनी हैं इस कायनात में, तुम गिनना चाहोगे ना तो गिन नहीं सकते। सूरह कहफ में आएगा हमारा 18 नंबर की सूरह में कि सारी जो जो समुद्र हैं वो सियाही बन जाएं और सारे जो दरख्त हैं उससे आप कलम बना लें, तब भी अल्लाह ताला की नेमतों को लिखना चाहो तो लिख नहीं सकते। फिर अल्लाह ताला ने कहा हालांकि वो तुम्हारे खुले को भी जानता है और छिपे को भी। आयत नंबर 20 से अल्लाह ताला बताएंगे कि अपने ही जैसे इंसानों को तुम खुदा मत बनाओ। और वो दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं वो किसी चीज को भी पैदा करने वाली नहीं, बल्कि खुद पैदा की हुई हैं। मुर्दा है ना कि जिंदा, और उनको कुछ मालूम नहीं उन्हें कब दोबारा वो जिंदा करके उठाया जाएगा। तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके दिलों में इनकार बसकर रह गया है और वो घमंड में पड़ गए हैं। अल्लाह यकीनन इनके सब करतूत जानता है, छिपे हुए भी और खुले हुए भी। वो उन लोगों को हरगिज पसंद नहीं करता जो घमंड में पड़े हुए हैं। आयत नंबर 24 से जो जिक्र आएगा वो ये है कि गुमराही फैलाना गुनाह जारिया है। यानी कोई गुमराही अगर फैलाता है, कोई बुरा काम करता है तो वो उसके लिए गुनाह जारिया बनता है। जैसे कि सदका जारिया होता है, आप कोई अच्छा काम करें और जब तक उसके असरात दुनिया में बाकी रहेंगे वो आपके लिए सदका जारिया होता है। ऐसे ही दूसरी इसके अपोजिट गुनाह जारिया भी होता है। और जब कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने वो क्या चीज उतारी है तो वो कहते हैं अजी वो तो अगले वक्तों की घिसी पिटी कहानियां हैं। ये बातें वो इसलिए करते हैं कि कयामत के दिन अपने बोझ भी पूरे उठाएं और साथ साथ वो कुछ लोगों के बोझ भी समेटें जिन्हें जहालत की वजह से गुमराह कर रहे हैं, यानी जिनकी वजह से ये गुमराह हुए उनका बोझ भी उठाएंगे। देखो कैसी सख्त जिम्मेदारी है जो ये अपने लिए ले रहे हैं। इनसे पहले भी बहुत से लोग हक का इनसे पहले भी बहुत से लोग हक को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ही मक्कारियां कर चुके हैं। तो देख लो कि अल्लाह ने उनकी चालों की इमारत वो जड़ से उखाड़ फेंकी, उसकी छत ऊपर से उनके सर पर आ रही और ऐसी तरफ से उन पर अजाब आया जिधर से उसके आने का उनको गुमान तक ना था। फिर कयामत के दिन अल्लाह उन्हें रुसवा करेगा और उनसे कहेगा, आयत नंबर 27, बताओ अब कहाँ है मेरे वो शरीक जिनके लिए तुम हक को मानने वालों से झगड़े किए करते थे। जिन लोगों को दुनिया में इल्म हासिल था वो कहेंगे आज रुसवाई और बदनसीबी है हक का इनकार करने वालों के लिए। आयत नंबर 28 से अल्लाह ताला बताएंगे जो कब्र है ना वो भी जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा है। जो इंसान की कब्र होती है बुरे इंसानों के लिए। हाँ इन्हीं हाँ उन्हीं इनकार करने वालों के लिए जो अपने ऊपर जुल्म करते हैं। वो
اپنے اوپر وہ ظلم کرتے ہوئے جب فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے۔ اب اب جاؤ جہنم کے دروازے میں گھس جاؤ، وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ بس سچائی تو یہ ہے بس سچائی تو یہ ہے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے گھمنڈیوں کے لیے۔ آیت نمبر 30 سے جو ذکر آئے گا وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی یہ قرآن سب سے بڑی خیر ہے۔ دوسری طرف جب اللہ کا ڈر رکھنے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے اتری ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیک کام کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، ہمیشہ رہنے کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں ٹھیک ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ بدلہ دیتا ہے ال... یہ بدلہ دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب فرشتے نکالتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ آیت نمبر 32۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جب فرشتے روح نکالنے آتے ہیں تو جو برے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جاؤ جہنم کی طرف، یعنی اس سے پتہ چلا جو قبر ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور جو نیک شخص کی روح نکالتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں جاؤ جنت کی طرف۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو قبر ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی وہ قبر ہے، یعنی کہ وہ قبر میں ہی ایک کا نام علین ہے، ایک کا نام سجیل ہے، یعنی ایک جگہ ہے نیک لوگوں کے لیے، ایک جگہ ہے برے لوگوں کے لیے۔ پھر آیت نمبر 33 سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انکار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا کہ فرشتے ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ لاگو ہو جائے۔ اسی طرح کی ٹھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیوں آ- ان کے کرتوتوں کی وہ آ، ان کے کرتوتوں کی وہ خرابیاں آخرکار ان کے سر آ لگیں، اور وہی چیز ان پر چھا کر رہی جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرک اللہ کا شریک ٹھہرانے والے کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بنا کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے تو کر رہے ہیں، اللہ چاہتا تو نہیں کرنے دیتا۔ یہ نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دی ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ یعنی ہر رسول نے یہ دعوت دی ہے، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلایا اور طاغوت کی بندگی سے روکا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا دوسرا پہلو کیا ہوا؟ آپ طاغوت کی بندگی کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے آگے خود کو سرنڈر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے طاغوت کے آگے خود کو سرنڈر کر دیا۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ بڑا ہوا شرکس جو اپنی لمٹ کو کراس کر دے۔ اور سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ جو اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے علاوہ اپنا قانون چلانا چاہے، اپنے قانون کو نافذ کرے اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر، وہ سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اور جو اس کی بات مانے، اس کے قانون کو مانے، وہی ہے طاغوت کی بندگی۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی سے روکا ہے کہ آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے۔ یہ ہوئی اللہ کی بندگی۔ اگر اللہ کے علاوہ آپ نے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کر دیا اور ان کو فالو کر لیا، یہ ہو گئی طاغوت کی بندگی۔ اور ہر نبی کا وہ مشن یہی تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے تھے اور طاغوت کی بندگی سے ہمیں روکتے تھے۔ تو یہی کہا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے
वो किसी को अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाया और किसी पर गुमराही छा गई। फिर जरा जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम चाहे इनकी हिदायत के लिए वो कितने ही हरीस हो, यानी कि वो कितना भी तुम वो लालच रखते हो कि ये सब इंसान हिदायत पे आ जाएं, मगर अल्लाह जिसको भटका देता है फिर उसे रास्ता नहीं दिखाया करता, और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से जिंदा करके ना उठाएगा। उठाएगा क्यों नहीं? ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना उसने अपने अपने लिए जरूरी कर लिया है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। और ऐसा होना इसलिए जरूरी है कि अल्लाह इनके सामने उस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तिलाफ कर रहे हैं, और हक के इंकारियों को मालूम हो जाए कि वो झूठे थे। तो ये है रीजन, अल्लाह ताला आखिरत क्यों मतलब कि बर्पा करेगा, अल्लाह ताला मैदान महशर क्यों कायम करेगा। उसका रीजन आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो इसलिए जरूरी है, यानी आखिरत का होना इसलिए जरूरी है, अल्लाह इनके सामने उस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तिलाफ कर रहे हैं। यानी दुनिया में बड़े इख्तिलाफात हैं, कोई कहता है ये आइडियोलॉजी ठीक है, कोई कहता है ये आइडियोलॉजी ठीक है, इन आइडियोलॉजी की बेस पे जंगें होती हैं, लोग मारे जाते हैं, इतना बड़ा इख्तिलाफ है इंसानों के बीच कि मरने के बाद दूसरी दुनिया है नहीं है, जिंदगी है नहीं है। कोई कहता है कि बार बार दुनिया में आना है, कोई कहता है नहीं एक ही बार है, वही फाइनल एग्जाम है। तो ये इतने इख्तिलाफ के बावजूद ये तो अल्लाह ताला पे वाजिब हो गया, फर्ज हो गया कि इन इख्तिलाफ का हल वो निकाले। और ये दलील है आखिरत की कि आखिरत का होना इसलिए जरूरी है, तुम्हारे दरमियान जो इख्तिलाफ है इनका फैसला कहाँ हो, वो आखिरत में हो। एक दलील तो अल्लाह ताला ने ये दी, और दूसरी ये कि हक के जो इनकार करने वाले हैं, जिन्होंने हक को दुनिया में झुटलाया, उनको भी तो मालूम होना चाहिए कि वो झूठे थे, दुनिया में उन्होंने झूठ से काम लिया, इसलिए अल्लाह ताला आखिरत को बर्पा करके रहेगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा, रहा इसका इम्कान तो, यानी आखिरत की जिंदगी होगी नहीं होगी, इसका इम्कान क्या है वो अल्लाह ताला आयत नंबर 40 में बताएंगे। रहा इसका इम्कान तो, हमें किसी चीज को वजूद में लाने के लिए इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करना होता कि उसे हुक्म दे कि हो जा, और बस वो हो जाती है। यानी इसका इम्कान कि अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा हमें और हमसे पूछगछ करेगा, इसका इम्कान है नहीं है। तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम है? पूरी कायनात को उसने बना दिया है, तो बस वो तो हुक्म देगा कि हो जा और वो चीज हो जाएगी। उसके लिए तो इतना आसान है ये, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि आखिरत की जिंदगी होगी, ये कैसे पॉसिबल है। भाई जो खुदा पहली बार बना सकता है वो क्या दोबारा नहीं बना सकता आपको? अब अल्लाह ताला की राह में हिजरत की फजीलत आएगी, क्योंकि ये आ, मक्की जिंदगी में आखिरी दौर की सूरत है और इसके बाद हिजरत का हुक्म आना था, इसलिए अल्लाह ताला हिजरत की फजीलत यहाँ बताएंगे। जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए हिजरत कर गए हैं, उन्हें हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे, और आखिरत का बदला तो बहुत बड़ा है, वो काश वो जान लें। वो मजलूम जिन्होंने सब्र से काम लिया और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं, कि कैसा अच्छा अंजाम उनका इंतजार कर रहा है। आयत नंबर 43 से बड़ा अहम मजमून हमारे सामने आ रहा है कि कुरान कुरान करीम जो है, इसके अहकाम पर जो अमल है वो हदीस के बगैर मुमकिन ही नहीं है। यानी जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सप्लेनेशन मौजूद ना हो, जब तक आप कुरान पर अमल कर ही नहीं सकते। ये मुमकिन कि मुमकिन ये बात है ही नहीं। यही मजमून हमारे सामने आएगा, तो बड़ी गौर फिक्र होकर हमें ये सुनना है, और हदीस की अहमियत का हमें इससे अंदाजा होगा कि हदीसों की कितनी अहमियत है। बहुत से लोग हदीसों को बड़ा वो लाइट लेते हैं, वो हदीसों का इनकार कर देते हैं, वो कुछ हदीसों को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते। तो एक बड़ा गहरा मजमून ये हमारे सामने आएगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले भी वो जब कभी रसूल भेजे हैं, आदमी ही भेजे हैं जिनकी तरफ हम अपने पैगामात वही किया करते थे। अहले जिक्र से पूछ लो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते, यानी जो इल्म रखते हैं, जिनके पास अल्लाह ताला की किताबें आई हैं, उनसे पूछ लो कि हमने रसूल हमेशा इंसान ही भेजे हैं। पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानियां और किताबें देकर भेजा था, और अब ये जिक्र तुम पर उतारा है ताकि तुम लोगों के सामने उस तालीम को खोल कर साफ साफ बयान करते जाओ जो उनके लिए उतारी गई है, और ताकि लोग सोच विचार करें। ये देखें यहाँ हदीस की अहमियत वो किस तरह बताई गई है आयत नंबर 44 में, कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने रसूल भेजे रोशन निशानियां देकर, जो कि वो मौजूदात अपने साथ लाते थे, और किताब देकर भेजा।
یعنی کتاب جو ساتھ لاتے تھے. جیسے ہم ہمارے نبی کا اگزامپل لیں تو روشن نشانیاں ان کے ساتھ موجود تھی، معجزات انہوں نے دکھائے ہیں، اور اس کے ساتھ کتاب برحق یعنی ایک قرآن بھی وہ ساتھ لے کر آئے ہیں. اور اب یہ ذکر تم پر اتارا ہے، یعنی یہ جو ذکر ہے، یہ جو قرآن ہے، اس کو ذکر کا اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کو کھول کھول کر صاف صاف بیان کرتے جاؤ. دیکھیں یہ ذکر، یہ قرآن کس کے اوپر اتر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. وہ کون ہے؟ عربی ہے، عرب ہے نا، وہ عربی ان کی لینگویج ہے. وہ کس کے سامنے اس قرآن کی دعوت کو دے رہے ہیں؟ عرب کے لوگوں کے سامنے. تو جیسا قرآن آیا ویسے ہی بتا دیں. کوئی لینگویج بیریئر ہے؟ انہیں تو صاف صاف وہ مطلب آ جانا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کو کھول کھول کر صاف بیان کرتے جاؤ. یعنی اس قرآن کی آیتوں کو ایکسپلین آپ کرتے جاؤ. ایکسپلینیشن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن وہی حدیث ہے. تو قرآن کو بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن کے نہیں سمجھا جا سکتا. یہی چیز ہے جو آج کل کے ماڈرنسٹ کو نہیں سمجھ میں آ رہی. اگر صرف کتاب ہی کافی تھی، صرف قرآن ہی کافی تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ذکر تم پر اتار دیا، اس کو لوگوں تک پہنچا دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ ذکر ہم نے تم پر اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کو کھول کھول کر صاف بیان کرتے جاؤ. دیکھیں قرآن کی تعلیم کو اگر اللہ کے رسول بیان نہیں کرتے، ہم ان پر عمل ہمارا ہم ممکن تھا ہی نہیں. قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے، اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یوز کیا ہے صلاح. تو صلاح کا جو آپ لغوی معنی لے لیں، ڈکشنری معنی لے لیں، اس میں سے آپ یہی کہ آپ کو یہی لگے گا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایک وہ خاص شکل ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے. لیکن وہ صلاح آپ ادا کیسے کریں گے، وہ نماز آپ ادا کیسے کریں گے؟ کیا پورے قرآن میں ذکر ہے؟ پورے قرآن میں آپ بتا دیں کہاں ذکر ہے. تو اس تعلیم کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے. قرآن نے کہا نماز قائم کرو، اب نماز قائم کیسے ہوگی نبی بتائیں گے. قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ دینی کتنی ہے اور کیسے نکلے گی، اور ایک سال وہ کیسے گزرے گا، اور کس پر کتنی زکوٰۃ ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ نبی بتائیں گے. قرآن نے کہا حج کرو، حج کے ارکان بھی قرآن نے موٹے موٹے بتائے، لیکن پروپر طریقے سے جو گائیڈنس ہے وہ کہاں سے ملیں گی؟ حدیث سے ملیں گی. قرآن نے کہا روزہ رکھو، لیکن روزہ کیسے رکھنا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ روزہ میں آپ کو فحش کام نہیں کرنے ہیں، برے کام نہیں کرنے ہیں. یہ کون بتائے گا؟ یہ حدیث بتائیں گی. یعنی حدیثوں کے بنا قرآن پر عمل کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. یہ حدیث کی اہمیت پہ یہ دونوں آیتیں ہیں، آیت نمبر 43 اور 44. اس آیت کو ایک بار اور ہم پڑھ لیتے ہیں. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا ہے، اور اب یہ ذکر تم پر اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کو کھول کھول کر صاف بیان کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی سوچ بچار کریں. یعنی وہ خود بھی سوچ بچار وہ کریں. آیت نمبر 45 سے جو مضمون آئے گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ کو ہر وقت وہ ڈرتے رہنا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے. پھر کیا وہ لوگ جو پیغمبر کی دعوت کو پیغمبر کی دعوت کی مخالفت میں بری سے بری چالیں چل رہے ہیں، اس اس بات سے بالکل ہی وہ نڈر ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ایسے حصے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو ووم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں ان کو پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو، اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو بے بس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور سچ تو یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم اور رحم کرنے والا ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ وہ کس طرح اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح عاجزی ظاہر کر رہے ہیں. زمین اور آسمان میں جتنے جاندار ہیں اور جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کے آگے سجدے میں ہیں. وہ ہرگز وہ سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، اس لیے تم مجھی سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالص اسی کا دین وہ ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کا ڈر رکھو گے؟ تو یہاں پہ دین
جو کائنات کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دین کہا ہے کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا دین چل رہا ہے، یعنی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہی ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ تو دین کا میننگ کیا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزارے، اس کو ہم دین کہتے ہیں۔ اسی دین کو ہمیں نافذ کرنا ہے، اسی دین کو ہمیں قائم کرنا ہے۔ تو دین قائم کیسے ہوگا؟ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قانون، ہمارے لیے ہدایتیں وہ بھیجی ہیں، ان سب کو ہم نافذ کریں، اس پر عمل کریں، تب ہم دین اپنا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے۔ اس کام کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے جو سسٹم ہے یعنی جو دین ہے، اس کو اس دنیا پہ ہم نافذ کر دیں، غالب کر دیں، اس اللہ تعالیٰ کے قانون کو اس زمین پہ ہم نافذ کر دیں، وہ تب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی 100% پیروی ہم کر سکیں گے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر وہ تم پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کا ڈر رکھو گے؟ پھر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ جتنی بھی نعمتیں انسان کو ملی ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو۔ یعنی انسان کی وہی ایک انسان کی جو بے بسی ہے اس کو بتایا کہ جب مصیبت انسان پہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایکی تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں ساجیدار بنانے لگتا ہے، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں، اور خدا کی قسم وہ ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گڑھ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، اور پاک ہے اللہ اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں۔ یعنی مشرکین مکہ نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پاک ہے یہ اس سے، اس کی شرک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 میں کہا جب ان میں سے وہ کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھوٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ جلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ یعنی جو عرب کے لوگ تھے، جب انہیں بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، بڑے ان کے چہرے پہ کلون سی مطلب چھا جاتی تھی، مایوسی سی مطلب چھا جاتی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ کیا کریں، اس کو مٹی میں دبا دیں، اس کو کیا کریں، یہ تو ذلت ہو گئی ہماری، یہ تو رسوائی ہو گئی۔ یعنی عرب کے لوگ اس چیز کو رسوائی سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا داماد بنے، کہ بھئی ہمیں اس کا احترام کرنا پڑے گا، یہ تو ہماری ناک نیچے ہو جائے گی۔ تو عرب کے لوگ اس چیز کو وہ برا سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ یہی شکوہ کہا تم تو اپنے لیے بیٹیوں کو برا سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا دیا فرشتوں کو۔ یہ شرک جو تم کر رہے ہو، اور انہی بیٹیوں کو تم اپنے لیے وہ کر رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پھر وہ لڑکیوں کو اتنے حقوق دیے، اتنے حقوق دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، یعنی تم لوگ تو بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ تم مایوس ہو رہے ہو، لیکن ایمان والا کیا کرتا ہے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی وہ پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو اچھی تربیت دے، یعنی اچھی اچھی ان کو مطلب دین اور دنیا کی نالج دے، اور پھر ان کا اچھی جگہ نکاح کرے، ان کا کفو دیکھ کر، اور 3 اس نے مطلب کہ بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیا تو اس کے لیے جنت پکی ہو گئی، اس کے لیے جنت پکی ہو گئی۔ انگلی اٹھا کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی دونوں انگلی، ایک شہادت کی انگلی ایک بیچ والی، کہ وہ میرے ساتھ ایسے رہے گا جنت میں جن نے 3 بیٹیوں کی پرورش کری، اچھے سے ان کی تربیت کری، اور پھر ان کا اچھی جگہ نکاح کر کے اپنی ذمہ داری سے وہ بری ہوا، تو اس کے لیے جنت ہے 3 کے لیے۔ اور ایک حدیث میں ہے 2 بیٹیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت رکھ دی، کہ 2 کے لیے بھی یہ فضیلت، اللہ کے رسول نے پھر بعد میں 2 کے لیے بھی کر دی۔ تو اس سے کیا ہوا، ایمان والے کو جب بیٹی کی وہ خوشخبری وہ ملتی تھی، وہ یہ کہتا تھا یہ تو میرے لیے جنت کی چابی ہے،
جو عرب کے لوگ تھے وہ اس کو اپنے لیے برا سمجھتے تھے، لیکن ایمان والا اس کو برا نہیں سمجھتا، اس کو جنت کی چابی سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی میرے پاس ایک جنت کی چابی ہے، ایک بیٹی ہوتی تو دوسری بیٹی آتی ہے تو وہ بولتا ہے کہ دو چابیاں میرے پاس جنت کی آ گئیں۔ اس سے وہ ان بیٹیوں کی پرورش کر کے تربیت کر کے وہ جنت کے دروازے کھولے گا اپنے لیے۔ یہ ہے بیٹیوں کی اہمیت جو اسلام نے دی ہے، عورتوں کے حقوق جو اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں۔ اور لوگ اسلام کو ہی بدنام کرتے ہیں، جو فیمنسٹ ہیں وہ اسلام کو ہی بدنام کرتے ہیں، جبکہ عورتوں کے جو صحیح حق ہیں وہ آپ کو صرف اسلام دیتا ہے۔ فیمنسٹ بھی آپ کو عورتوں کے حقوق نہیں دیتے، وہ آپ کو آپ گھر کی شہزادیاں ہیں، آپ کو گھروں سے نکال کر آپ کو نوکرانی وہ بنا دیتے ہیں کہ آپ کیا کریں، آپ گھر میں ہیں اور یہ ہیں۔ بھائی گھر میں رانیاں گھر میں ہی رہتی ہیں، بادشاہ محل میں ہی رہتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے۔ لیکن فیمنسٹ آئیں گے، آپ انڈیپینڈنٹ وومین بنے اور آپ کو نکالیں گے، کہیں کسی کا ہوٹل کا ریسیپشنسٹ آپ کو بنا دیں گے، وہ نرسنگ ہاسپٹل میں آپ کو کی پرچہ لکھنے والی آپ کو بنا دیں گے، اور برے سے برے لوگ آئیں گے آپ پر نظر ڈالیں گے، اور 6,000 7,000 روپے میں آپ مہینے بھر ان کی سنیں گے۔ اور جو مہینے میں کی عورت کے لیے مشکل وقت آتا ہے 6 7 دن کا، ان وقت میں بھی آپ کو جو پر جانا ہے اور 20 آدمیوں کی وہاں آپ کو سننی ہے، بوس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، اور وہیں ان کے ساتھ سیکسول ہیرسمنٹ بھی ہوتا ہے، اس کو بھی وہ برداشت کرتی ہیں اور اتنا کچھ کرتی ہیں۔ تو یہ تو ظلم ہے، اور پھر گھر پر آ کر وہ پھر گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتی ہیں۔ یہ تو آپ نے ڈبل ظلم کر دیا عورتوں پہ۔ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ کسی اور چیز نے عورتوں کو نہیں دیے ہیں۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اور اس بری خبر کے بعد وہ کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ جلت کے ساتھ بیٹی بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفت والے وہ کہے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے تو سب سے بہترین صفات ہے، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں مکمل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی جاتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک طے شدہ وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یعنی جتنی ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم نے بغاوت کر رکھی ہے، ہم جو گناہ کرتے ہیں اس پر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً ہی مطلب کہ پکڑ کرتا ہے انسانوں کی، تو زمین پہ ایک جاندار بھی نہیں بچتا، ایک جاندار بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحمت ہے، اتنا رحیم ہے کہ ہمیں مہلت دیتا ہے ایک طے شدہ وقت تک۔ یعنی آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، آپ 12th کا پیپر لکھ رہے ہو، آپ انگلش کا پیپر دے رہے ہو، آپ میتھ کا پیپر دے رہے ہو، تو پیپر لکھتے ٹائم اگر ایگزامنر آپ کا پین پکڑ لے، آپ کو غلط آنسر لکھنے نہ دے، تو ایگزام کس بات کا ہوا؟ آپ صحیح لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کا پین نہیں پکڑ رہا، لیکن جیسے ہی آپ نے غلط اتر لکھنا شروع کرا، اس نے ایگزامنر نے آپ کا مطلب پین چھین لیا اور کہا کہ بھائی یہ تو غلط لکھ رہے ہو، تمہیں سزا ملے گی۔ آپ کہو گے میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوں، رزلٹ آئے گا، وہ بات کی بات ہے، ایگزام تو دینے دو مجھے۔ تو وہی بات ہے، یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہاتھوں ہاتھ نہیں پکڑتا۔ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوں بھائی، غلط اتر دینا چاہ رہے ہو دے دو، برائی کرنا چاہ رہے ہو کر لو، ایک طے شدہ وقت ہے، جب وہ آ جائے گا نا تو اس سے ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، پھر آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، پھر رزلٹ اناؤنس ہوگا اور اس کی بیس پہ آپ کو سزا ملے گی یا اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے گی۔ آیت نمبر 62 میں پھر شیطان کا دھوکہ ہمارے سامنے آئے گا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے ٹھہرا رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہے، یعنی جو بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا اور اپنے لیے کرتے ہیں یہ ناپسند، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ وہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی وہ یہی ہوتا رہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوبصورت بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے حقدار بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب وہ تم پر اس لیے اتاری ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مانے، یعنی یہ کتاب جو ہے
یہ لوگوں کے اختلافات کو دور کرنے آئی ہے، یعنی لوگوں کو قرآن و سنت پہ اگر لوگ جمع ہو جائیں تو سارے فرقے ہی ختم ہو جائیں دنیا سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، یعنی آسمان سے پانی برسا اور ایک مردہ زمین سے اس میں جان ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے جانیں نکال دی، یعنی پیڑ نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، کیڑے مکوڑے نکال دیا، تو اس میں تو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے بیچ ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے بہت ہی خوشگوار ہے۔ یعنی جو مویشی ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی موجود ہے۔ ایک بدو صحابی ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ یعنی بدو وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں، جو زیادہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتے۔ ان سے پوچھا آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ چرواہے تھے، یہ میری بکری ہے، یہ یہ صرف مطلب کہ گھاس یا ہری چیزیں کھاتی ہے، ایک وہ کھاتی ہے، اور اس کے اندر سے 3 جگہ سے الگ الگ چیزیں باہر آتی ہیں، یعنی یہ صرف کھاتی گھاس ہے، اور اس کے مطلب 3 الگ الگ جگہ سے 3 الگ الگ چیزیں آتی ہیں۔ ایک جگہ سے آتا ہے خالص دودھ، ایک جگہ سے آتا ہے اس کا یورین، اور ایک جگہ سے آتی ہے اس کا جو ویسٹ مطلب ہوتے ہیں اس کی مینگنے جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں ایک جگہ سے، اور تینوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دودھ میں کہ وہ یورین کی مطلب کی اسمیل آنے لگی، یا جو مینگنے ہے اس کی اسمیل آنے لگی، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ تو یہ ایسی مشین کس نے بنائی ہے؟ کیا ایسی مشین خود بخود بن سکتی ہے کہ ہم اس کے ایک جگہ سے ایک بالکل الگ چیز ڈالیں اور اس کی جو چیز وہ کنورٹ ہو رہی ہے 3 الگ الگ چیزوں میں کنورٹ ہو رہی ہے، اور کوئی ایک دوسرے سے مل نہیں رہا؟ ایسی مشین کیا آٹومیٹک بن سکتی ہے؟ آپ خود سوچیں، ایسی مشین آٹومیٹک بن سکتی ہے؟ تو ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے نا۔ وہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے بیچ ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے بہت ہی خوشگوار ہے، اور وہ تمہیں کافی فائدہ دیتی ہے۔ دودھ میں کتنے بینیفٹ ہیں آپ کے لیے۔ اسی طرح کھجور کے پیڑوں اور انگور کی بیلوں میں بھی ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک روزی بھی۔ یعنی جو کھجور یہ پیڑ ہوتے ہیں، یہ جو انگور کے پیڑ ہوتے ہیں، اس سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے پاکیزہ مطلب چیزیں بھی بناتے ہیں، اور اس سے شراب بھی بنا لیتے ہیں۔ اس میں بھی تو نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا عقل سے کام لینے والوں کے لیے ان سب میں نشانیاں ہیں، جو لوگ عقل سے کام نہ لیں ان کے اندر نشانیاں نہیں ہیں۔ اب بھائی یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ، یہ فلسفر، یہ تو بڑی ان کے اندر عقل ہے، کیا انہیں یہ نشانیاں موجود نہیں ہوتی؟ یہ پھر کیوں خدا کا انکار کرتے ہیں؟ یہ بڑے انٹلیکچوئل خود کو بنتے ہیں پر ہے نہیں، بنتے ہیں۔ کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں دکھتی؟ انہیں کیوں نہیں دکھتی؟ انہوں نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا۔ یہ بعد میں کیا کرتے ہیں کہ دودھ ہمیں مل گیا، اس چیز کو تو بھول گئے دودھ آیا کہاں سے۔ اب اس دودھ میں کیلشیم کتنا ہے، پروٹین کتنا ہے، منرلز کون کون سے ہیں، وٹامنز کون کون سے ہیں، اس دودھ سے مکھن کیسے بنے گا، اس دودھ سے دہی کیسے بنے گا، مٹھا کیسے بنے گا، اس سے ہمارے لیے ہماری صحت کو کیا فائدہ ہے، یہ اپنی ساری عقل اسی پہ مطلب دوڑا رہا ہے، لیکن اس بات پہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں یہ دودھ آپ کے پاس آیا کیسے ہے؟ بھئی یہ مطلب کہ پیڑ ہے، اور یہ جو اس کے پھل ہیں اس سے ہم یہ بنا لیں گے، یہ دوائی بنا لیں گے، اس سے یہ جڑی بوٹی بنا لیں گے، لیکن یہ غور و فکر نہیں کرتے پھل کہاں سے آیا۔ تو عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو ان نشانیوں کو اندھوں کی طرح نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ضرور اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ تم دودھ سے دہی اپنا آپ نہیں بن سکتا، دودھ سے دہی اپنا آپ نہیں بن سکتا، دودھ سے پنیر اپنا آپ نہیں بن سکتا، دودھ سے دیسی گھی خود بخود نہیں بن سکتا۔ پھر کیا یہ دودھ خود بخود بن گیا ہوگا؟ یہ دودھ جس مشین سے بن کر آیا ہے وہ مشین خود بخود بن گئی ہوگی؟ تو کیوں سوچتے نہیں ہو؟ تو بس آپ انٹلیکچوئل آپ وہی بنتے ہو کہ دودھ میں کیلشیم اتنا ہے، یہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے، یہ پینے سے یہ ہوگا، یہ وٹامنس ملیں گے، بس اسی پر ساری ریسرچ اور تھیسس لکھی گئی ہیں، اصل چیز کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو کیا بولتے ہیں؟ نحل،
عربی میں بولتے ہیں उसको नहल, जिसकी वजह से इस सूरा का नाम भी नहल है और इसी आयत से इस सूरा का नाम लिया गया है। और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी कि पहाड़ों में और पेड़ों में और कि वो टट्टियों पर वो होती हैं, जैसे वो दीवार होती है, दीवार के ऊपर जो बेल आती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। पर वो चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बना और इस तरह के फलों का रस चूस और अपने रब की हमबार की हुई राहों पर चलती रहे। इस मक्खी के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें एक यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। देखिए मधुमक्खी में भी निशानी है, मधुमक्खी में भी निशानी है। अपने छत्ते बनाती है बड़ी ऊंची ऊंची जगह पे, और सारे जो फूल होते हैं उनका रस चूसती है। और उसमें जो हम जो शहद खाते हैं ना, ये मधुमक्खी का वेस्ट होता है, मधुमक्खी का वेस्ट होता है, जो चूसती है और उससे वो शहद बनता है। और इसमें मधुमक्खी में क्या निशानियां हैं, जो पेड़ में यानी जैसे जैसे इंसान होते हैं ये या जानवर होते हैं, मेल और फीमेल के मिलाप से उनकी जनरेशन आगे चलती है, वो रिप्रोडक्शन के जरिए। लेकिन पेड़ों में कैसे होता है, पेड़ों की जनरेशन कैसे आगे चलती है? हम तो नहीं देखते कि कोई पेड़ शादी करता है वो दूसरे पेड़ के पास जाता है, इनकी जनरेशन कैसे आगे चल रही है? ये कैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम है इनका? तो पेड़ों में होता है पॉलिनेशन, उसको हम बोलते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? वो पॉलिनेशन का जो अमल है ना, ये मधुमक्खी करती है। ये क्या करती है, एक पेड़ पर जाती है उसका रस चूसती है, ठीक है, फिर दूसरे पेड़ पे जाती है उसका रस चूसती है, तो उसकी चीज इसके अंदर, यानी ये इसको बोलते हैं पॉलिनेशन का अमल। इससे उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। तो मधुमक्खी पेड़ों के रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी वो काम करती है। एक तो ये निशानी है मधुमक्खी में। दूसरी क्या निशानी है कि अल्लाह ताला की हमवार की हुई राहों पर चल, यानी मधुमक्खी को पता होता है। अभी आप एरोप्लेन चलाएं, एरोप्लेन से अगर सैटेलाइट का कनेक्शन खत्म हो जाए, एरोप्लेन को नहीं पता होगा मैं कौन सी डायरेक्शन में उड़ रहा हूँ। अगर वो एरोप्लेन उड़ रहा है आसमान में, अभी आप यहाँ से मार्केट जाएंगे, आपको पता है कि भाई रास्ता कैसे, आगे जाएंगे एक स्कूल आएगा, वहां से फिर मुझे कि राइट टर्न लेना है, फिर एक चौक आएगा, वहां पे मेडिकल आएगा, मेडिकल से मैं यहाँ को जाऊंगा, तो आपको पता है सारे रास्ते, निशानियां मौजूद हैं, आप मतलब ग्राउंड पे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप आसमान में हैं और एक हाई फीट पर मतलब हाइट पर हैं आप, और वहां से आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वहां आप कैसे चलेंगे? तो वहां जो एरोप्लेन चलते हैं वो सैटेलाइट के जरिए चलते हैं। अगर उनका कनेक्शन खत्म हो जाए तो वो भूल जाए कि हमें जाना किस तरफ है। मधुमक्खी नहीं भूलती, मधुमक्खी नहीं भूलती। तो ये जो टेक्नोलॉजी हमने ली है कि एरोप्लेन उड़ाने की, ये भी मधुमक्खी से ली है। ये टेक्नोलॉजी हमने मधुमक्खी से ली है कि ये कैसे वो ट्रेवल करती है। तो अल्लाह ताला की हमवार की हुई राह पर ये चलती हैं, और रंग बिरंग के जो शरबत उनसे निकलता है फूलों से, उन्हीं फूलों के जरिए पॉलिनेशन होता है, यानी पेड़ों का रिप्रोडक्शन होता है, और उसी से ये फिर आगे इनकी बढ़ती है। यानी मेल और फीमेल जो पेड़ होते हैं उनका मिलाप इससे होता है मधुमक्खी के जरिए, पॉलिनेशन के जरिए। और फिर उससे एक शरबत अल्लाह ताला निकालते हैं। किससे निकालते हैं? मधुमक्खी से, जिसमें शिफा है, यानी शहद को अल्लाह ताला ने कहा कि शिफा है इसमें लोगों के लिए। तो शहद में भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। और आप देखें कि हनी के कितने बेनिफिट आज के टाइम में मौजूद हैं, हर मेडिसिन में हम हनी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके कितने फायदे हैं उस पर अगर वो आप रिसर्च पढ़ें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि शहद के इतने फायदे हैं। अल्लाह ताला ने खुद कहा कि इसके अंदर शिफा है। कुरान की एक एक बात यह है, ये आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने शहद को शिफा कहा है। क्या कोई शख्स शहद, वो शिफा कैसे है? ताकि वो शहद को खाए और वो तभी तो उसको शिफा देगा। अगर कोई शख्स ये काम करे कि भाई अल्लाह ताला ने शहद में शिफा रखी है, वो क्या करे, शहद को ना एक आधे लीटर की बोतल में करे, उसको ढक्कन लगाए और उसको एक डोरी में बांधे और डोरी को गले में टांग ले, और कहे कि अल्लाह ताला ने कहा शहद में शिफा है, तो मुझे इस शहद से शिफा मिल जाएगी। तो उस शख्स को आप क्या कहेंगे? अबे कितना बेवकूफ है, ऐसे शिफा मिलेगी शहद से? अल्लाह ताला ने कहा वो कुरान के मतलब आयत निकालेगा, वो कहेगा सूरह नहल आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला ने कहा शहद में शिफा है, इसमें बीमारियों से वो वो इलाज है, तो इसके अंदर बेनिफिट है, तो इसलिए मैंने शहद को बोतल में करा, डोरी में बांधा और गले में टांग लिया, तो मुझे शिफा मिल जाएगी। वो इंसान कहेगा बेवकूफ, ऐसे नहीं मिलेगी, इसको खाने से मिलेगी। वो कहेगा अच्छा,
ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی بات، اور یہی بیوقوفی ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو صفا کہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیتوں کو وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس میں ایک ڈوری باندھیں گے اور اپنے گلے میں لٹکا لیں گے، اور ہم کہیں گے بھائی یہ تعبیذ اسلام میں نہیں ہے، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ قرآن میں صفا ہے، تو ہم نے دیکھو صفا لے لی۔ تو اس شخص کو ہم بیوقوف نہیں کہتے؟ اس شخص کو ہم کیوں نہیں کہتے بیوقوف؟ بیوقوف ایسے کوئی صفا ہے، قرآن کے حکم پر عمل کر، اس سے تب تجھے صفا ملے گی کہ مصیبت آئی تو صبر کر، قرآن کہتا ہے صبر کر، اگر نعمت ملی تو شکر کر، یہ کہتا ہے قرآن، اس پر کر، کتنی بھی آزمائش آئیں گے قرآن کی طرف دیکھ، رہنمائی ملے گی، تو ایسے ملے گی صفا، ایسے ہے قرآن رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچ بچار کرتے ہیں، تو لاکھوں اور بے شمار اس میں مدھو مکھی میں نشانیاں ہیں، اس کے لیے 1 گھنٹہ بھی وہ کم پڑ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 70 میں انسان کی بے بسی کا ذکر کیا ہے، اور دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی سب سے بری عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں کامل ہے اور قدرت میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہمیں موت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچپن میں بالکل کمزور پیدا کرتا ہے، پھر ہمیں اسٹرانگ کرتا ہے، ہمیں بھرپور جوانی کو ہم پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر دھیرے دھیرے ہمیں اسی کمزوری کی طرف ڈھال دیتا ہے، یہاں تک کہ ہم یادداشت بھی بھولنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 71 میں شرک کی نفی کی ہے ایک مثال کے ذریعے، اور دیکھو اللہ نے تم میں سے وہ کچھ پر روزی میں بڑائی دی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ بڑائی دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنی روزی اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں، تاکہ دونوں اس روزی میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی تم میں کوئی ایسا ہے کہ کوئی تمہارا غلام ہے اور تم امیر ہو، تمہیں زیادہ روزی دی ہے، کیا تم اس روزی میں جو تمہیں ملی ہے اپنے غلاموں کو شریک کر لیتے ہو؟ تم ہرگز نہیں کرتے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خدائی میں اپنے بندوں کو شریک کر لے گا؟ پھر آیت نمبر 72 سے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے دیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ اس میں بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کہ مردوں کے لیے عورتوں کو بنایا، عورتوں کے لیے مردوں کو بنایا۔ اگر دنیا ایکسیڈنٹلی وجود میں آتی تو کیا ایک ہی سیل تو ایکسیڈنٹلی وجود میں آتی؟ پہلی بات تو وجود میں آ نہیں سکتی، ٹھیک ہے مان لیا ایک سیل وجود میں آ گئی آٹومیٹک، بھائی ٹھیک ہے ہم نے سپوز کر لیا، لیکن آگے چلیں تو وہ سیل یا تو مرد ہوگی یا عورت ہوگی۔ اب ایسا کیا ہے کہ اس سیل سے ایک عورت اور مرد بھی بن گئے، چلو ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا بن گئے، لیکن آگے جو جنریشن چلی ان دونوں کے ملنے سے پھر ان کے جیسا ہی ایک پروڈکٹ نکل کر آ گیا، یہ کیسی حیرانی کی بات ہے؟ تو اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں کہ یہ کام تو بنا اللہ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 73 میں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، اور نہ ایک کام وہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے لیے مثالیں تو اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بالکل بھی نہ گڑو، جو ایک کہتے ہیں نا کہ ہمیں اگر چھت پہ جانا تو سیڑھی لگانی پڑے گی، سیڑھی کی مثال دیتے ہیں، تو ہم چھت پہ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ گڑو، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ گڑو، وہ پاک ہے ان سب چیزوں سے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کرنے کے لیے مثالیں ہمیں دی ہیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسروں کا ماتحت ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا آدمی ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی دی ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے،
دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، خود سیدھے راستے پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کی بے مثال وہ قدرتیں آئیں گی، اور زمین اور آسمانوں کی چھپی حقیقتوں کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے آنے کا معاملہ وہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کی وہ جسم میں آدمی کی پلک وہ جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ وہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ سب کچھ وہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ وہ کیا ان لوگوں نے وہ کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں وہ کس طرح سادے ہوئے ہیں؟ اللہ کے سوا وہ کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں پرندے کیسے اڑتے ہیں آسمان میں، بہت دیر تک تو پر بھی نہیں چلاتے اپنے، ایسے ہی مطلب کہ سدے ہوئے ہیں۔ کون ہے، کس نے دی ان کو یہ قابلیت؟ انہی کو دیکھ کر ہم نے ایروپلین کا وہ جو انوینشن ہے ہم نے پرندوں کو دیکھ کر کیا، انسانوں نے۔ اور وہ انوینشن ہم نے کیسا کیا؟ ہمیں اس میں دو دو انجن لگانے پڑتے ہیں، انجن فیل ہو جاتا ہے، ایروپلین ہمارا کریش ہو جاتا ہے۔ یہ پرندوں کے انجن فیل نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس میں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 80 میں، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور ٹھہرنے دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ یعنی وہ جانوروں کی کھالوں سے ٹینٹ وغیرہ بنتے ہیں جس کو ہم کہیں بھی جا کر خیمہ بنا لیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہہ دیا جو جو گھر ہے نا وہ سکون کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ انسان دنیا میں کہیں بھی چلا جائے اسے سکون نہیں ملتا، اسے سکون ملتا ہے اپنے گھر آ کر، اپنے گھر آ کر ہی اسے سکون ملتا ہے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے کہ گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ آپ کتنی بھی روزی کما لیں، کتنا بھی کچھ کر لیں، باہر کتنی بھی عیاشی کر لیں، آپ کو مزہ گھر پر آ کر ہی آئے گا، کیونکہ گھر میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ تو عورتوں کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے؟ بہترین جگہ کون سی ہے؟ بازار، باہر، گھر ہے۔ آدمیوں کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے؟ گھر ہے۔ ہاں آدمی مجبوری میں معاشی آج کی ذمہ داری کے لیے باہر جاتا ہے، لیکن بہترین سکون کی جگہ اس کے لیے گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر ہی بنایا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے وہ تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اس نے وہ جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور ٹھہرنے دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مقرر مدت تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا۔ آیت نمبر 81، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہ بنائی، تمہیں ایسے لباس دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ دوسرے لباس جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے، شاید کہ تم فرمانبردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف حق کا پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی نشانیاں گنوا رہا ہے اس سورہ میں، ہم خود مطلب دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں وہ گنوا دی۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کا اب بھی انکار وہ کیے چلے جاؤ گے؟ آپ ایک ایک نشانی پہ نا وہ گھنٹوں کا لیکچر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے، اس لیے ان نشانیوں پہ ہمیں خود غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب امت کے خلاف رسول کی گواہی آیت نمبر 84 سے آئے گی۔ انہیں وہ کچھ ہوش بھی ہے کہ اس دن کیا بنے گی، جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ وہ گواہ کون ہوگا؟ وہ رسول جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر انکار کرنے والوں کو نہ دلیلیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کی مانگ کی جائے گی۔ یعنی رسول اپنی امت پر گواہی دے گا کہ میں نے انہیں پیغام پہنچا دیا، پھر اس امت سے گواہی وہ لی جائے گی تم نے اس پیغام کا حق کہاں تک ادا کیا، جس کو ہم کہتے ہیں شہادت حق کا فریضہ۔ سورہ حج میں ہم نے پڑھا، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، اور یہ بھی شہادت حق کا فریضہ ہے، سورہ آل عمران میں ہم یہ پڑھ کر آئے۔ تو یہ ذمہ داری ہماری سب کی ہے کہ جو پیغام ہم تک آ چکا ہے اسے دوسروں تک ہمیں پہنچانا ہے، اور ہم سے گواہی لی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 85 میں، ظالم لوگ ایک بار
وہ ظالم لوگ وہ جب ایک بار عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھری ہی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے، تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور وہ سارے گڑے ہوئے جھوٹ رفو چکر ہو جائیں گے جو دنیا میں وہ گڑتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کا راستہ اپنایا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں پیدا کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ وہی کی شہادت حق کا فریضہ یہاں دوبارہ آ گیا، جو اس کے مقابلے میں گواہی دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں گواہی دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے اپنی امت پہ گواہی دینے کے لیے، اور یہ اسی گواہی کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر اتاری ہے جو ہر چیز کو صاف صاف بیان کرنے والی ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو فرمانبردار ہو گئے ہیں۔ اللہ عدل اور احسان اور رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے اور برائی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد وہ توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کی قسم، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ گواہ ہے، یعنی قسم کا میننگ ہوتا ہے گواہ۔ تو اللہ کی قسم آپ کھاتے ہیں تو اللہ کو آپ نے گواہ بنا لیا، اللہ کی قسم یہ بات ایسے تھی، یعنی اللہ گواہ ہے یہ بات میں نے ایسے کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی بات پہ قسم کھا لو تو اس کو پھر پورا کرو، کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا تو اس کام کو پھر پورا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 192 میں، تمہارے حالات اس عورت کی سی وہ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملوں میں چال بازی اور دھوکہ دہی کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، یعنی قسموں کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ کی قسم یہ مال مجھے اتنے کا پڑا ہے، اتنے کی تمہارا آنکھ کی بچت بھی نہیں ہے۔ یہ بزنس میں ہم دھوکہ ہی تو دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ارے میاں اتنے کہاں آپ بتا رہے ہو، اتنے کی تو میری خرید ہے، اللہ کی قسم خرید ہے اتنے کی میری، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی قسم کا ہم فائدے اٹھا رہے ہیں۔ آپ جائیں گے شاپ پہ، آپ اپنے لیے وہ کپڑے دینے جائیں، وہ کپڑے خریدنے جائیں، کچھ کرنے جائیں، آپ دیکھیں کتنی قسمیں کھائے گا وہ سامنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملوں میں وہ چال بازی اور دھوکہ دہی کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و سمجھوتے کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے دن تمہارے تمام اختلافوں کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مرضی یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتا نا تو سب کو ایک ہی طریقے پہ لگا دیتا، سب کو ایمان دے دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ گچھ ہو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا جو کہ ہم نے بنا لیا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم وہ جمنے کے بعد اکھڑ جائیں اور تم اس جرم کی سزا میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور کڑی سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور وہ صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی اچھا کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہو، جو بھی اچھا کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے ہو کہ وہ ایمان والا، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے،
یعنی دنیا میں بھی بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے بدلے ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے، اور آخرت میں بھی ان کو بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو فٹکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو قرآن پڑھنے کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں، بسم اللہ پڑھنا لازم نہیں ہے، وہ سورہ کے سٹارٹنگ میں پڑھنا ضروری ہے، لیکن قرآن آپ جب بھی پڑھیں تو آپ کو آوزو آپ کو پڑھنی پڑے گی، یعنی کہ تاؤس آپ کو پڑھنا پڑے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اسی آیت سے لیا گیا ہے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو فٹکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی آوزو پڑھنا کمپلسری ہے قرآن پڑھنے سے پہلے۔ ہاں بسم اللہ، سورہ اسٹارٹ ہو رہی ہے تو بسم اللہ پڑھ لو، ٹھیک ہے، اگر اسٹارٹ نہیں ہو رہی تو بھی چل جائے گا، لیکن اگر پڑھ رہے ہو تو بہتر ہے، لیکن آوزو پڑھنا کمپلسری ہے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو فٹکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ یعنی قرآن سے بہترین ہدایت لینے کے لیے کہ آپ وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیں، تب آپ قرآن سے ہی بہترین فائدہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا اس سے۔ آیت نمبر 101 میں قرآن کی آیت منسوخ کیوں کی جاتی ہے اس کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن ایک وہ ناسخ اور منسوخ ایک بڑا علم ہے اسلام میں۔ یہ قرآن کی بعض آیتیں منسوخ ہو گئیں، اور کیونکہ منسوخ وہ ہو جاتی ہیں، جیسے پہلے شراب کے بارے میں کیا تھا، شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا، بتایا تھا شراب میں مطلب یہ بری چیز ہے، اس سے دور رہو، صرف اتنا کہا۔ پھر کہا کہ نماز کی حالت میں شراب سے دور رہو، لیکن پھر کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اس میں جو شروع کے دو حکم تھے یہ منسوخ ہو گئے، یعنی فائنل حکم آ گیا۔ یہ ایک یہ ایک اسٹیجز ہوتی ہیں، یعنی معاشرے کو بہترین طریقے سے اس گناہ سے مطلب کہ چھڑوانے کے لیے پہلے ڈائریکٹ حکم دے دیا جاتا تو وہ معاشرہ نہیں چھوڑتا، وہ کولیپس ہو سکتا تھا معاشرہ، ایک ایک کر کے اللہ حکم دیتا ہے، تو اس لیے جو پہلے کے حکم ہوتے ہیں وہ منسوخ ہو جاتے ہیں۔ جیسے روزوں کے بارے میں پہلے مہینے میں 3 روزے فرض تھے، لیکن پھر بعد میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پچھلا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، اسی کے بارے میں یہاں پر بات آئے گی۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اتارتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا اتارے، تو یہ لوگ کہتے ہیں تم یہ قرآن خود گڑھتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کو نہیں جانتے۔ ان سے کہو کہ اسے وہ روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، یعنی قرآن خطبوں کی شکل میں آیا، پورا قرآن ایک بار میں نہیں اتار دیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تاکہ ایمان وہ لانے والوں کے ایمان کو مضبوط کرے، اور فرمانبرداروں کی زندگی کے معاملے میں سیدھی راہ بتائے، اور انہیں کامیابی اور خوش نصیبی کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان غیر عربی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ انہیں کبھی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں وہ نبی نہیں گڑھتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گڑھ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو آدمی ایمان لانے کے بعد وہ انکار کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ کافر گھیر لیں اور تب آپ نے وہ کفریہ جملہ نکال دیا لیکن دل میں ایمان ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے بتائیں گے کہ تب تو ٹھیک ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، یعنی جس نے کفر کو دل سے تسلیم کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو نجات کا راستہ نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کو جھٹلائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی گھاٹے میں رہیں۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا وہ جبکہ ہر کوئی اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و سکون کی زندگی بتا رہی تھی، ہر طرف سے اس کو بھرپور روزی پہنچ رہی تھی۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی، تب اللہ نے اس کے رہنے والوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور ڈر کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ اب آیت نمبر 114 سے وہ کھانے کے حقیقی آداب ہمیں بتائے جائیں گے۔ تو یہ لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک روزی تمہیں دی ہے اسے کھاؤ، اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم سچ میں اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بنا اس کے کہ وہ اللہ کے قانون کے خلاف کام کرنا چاہتا ہو یا ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے والا ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ بغیر دلیل کے آپ حرام اور حلال کا فیصلہ کرنے والے خود نہ بنے، بغیر جب تک آپ کے پاس شرعی دلیل موجود نہ ہو قرآن سے یا حدیث سے، جب تک آپ خود حرام اور حلال کا فیصلہ نہ کریں۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے حکم لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں وہ کامیابی نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش وہ وہ کچھ دنوں کا ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور سے وہ یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، یا یعنی ان پر وہ گائے کی چربی حرام کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا کہ وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے انجانے میں جہالت کی وجہ سے برا کام کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کو سدھار کر لیا، تو یقیناً وہ تو یقیناً توبہ و سدھار کے بعد تیرا رب ان کے لیے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، یعنی وہ اپنے آپ میں ایک امت تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ہم بولتے ہیں نا، ایک سینٹینس بولتے ہیں کہ ون مین آرمی، تو ابراہیم علیہ السلام ون مین آرمی تھے، وہ اکیلے ہی اپنے آپ میں ایک پوری امت تھا ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا فرمانبردار اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو چن لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً بھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، یعنی مشرکین عرب جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو کوٹ کیا گیا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ رہا سبت، یعنی جو سنیچر کا جو دن تھا، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے حکموں سے اختلاف کیا، وہ یہودیوں کے لیے تھا۔ اور یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے بحث کرو ایسے طریقے پہ جو بہترین ہو۔ یہ آپ کو دعوت دین کیسے دینی ہے اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دعوت دینی حکمت، سب سے پہلے حکمت لگانی ہے، کس شخص کو کیسے سمجھانا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ رپورٹ کرائے گا۔ آپ ڈاکٹر پہ جائیں گے اپنا مرض لے کے، کیا آپ کو، اگر وہ اچھا ڈاکٹر ہے، کیا وہ ڈائریکٹ آپ کو دوائی لکھ دے گا؟ نہیں بھائی، آپ نے بیماری بتائی تو الٹی سیدھی ٹیبلٹ نہیں لگے گا، اس بیماری کو پہلے وہ انالیسس کرے گا، اس کو بیماری کیا ہے، آپ کی رپورٹس کرائے گا، رپورٹس دیکھے گا، پھر جب وہ بیماری کو پکڑ لے گا تو وہ بیماری کیسے دور ہوگی اس میڈیسن کا یوز کرے گا، اور وہ میڈیسن آپ کو بتائے گا کہ میڈیسن آپ کو ایسے لینی ہے، وہ ایسے کر کے آپ کا ٹریٹمنٹ کرے گا۔ یہ ہوتی ہے حکمت۔
تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں تبلیغ کرنے جائیں تو سب سے پہلے آپ انسان کو دیکھیں، یہ انسان میں گمراہی کا سبب کیا ہے، یہ گمراہ کیوں ہے، اس کا مرض تلاش کریں، پھر اسلام میں اس کی میڈیسن ڈھونڈیں، پھر اس سے اس کا ٹریٹمنٹ کریں۔ ایسا نہ ہو سب کو ایک ہی لاٹھی سے آپ ہانکتے چلے جائیں، سب سے ایک ہی بات آپ کیے چلے جا رہے ہیں۔ انٹلیکچوئل پرسن ہے وہ، بھائی آپ کو ایسے نہیں اس کو دلیل چاہیے۔ ایک گاؤں کا جو مطلب کہ آپ پرسن ہے، وہ اچھی نصیحت سے بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعوت دینی حکمت کے ساتھ، سب سے پہلے حکمت لگائیں اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ حکمت ہی حکمت ہو، دلیلیں ہی دلیلیں ہوں، اس کو نصیحت بھی کرنی ہے واجو نصیحت کے ساتھ۔ اور پھر لوگوں سے بحث کرو ایسے طریقے پہ جو بہترین ہو، یعنی ہو سکتا ہے تمہارا لوگوں سے ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی دوسری فلسفی کا ماننے والا ہے، دوسری آئیڈیولوجی کا ماننے والا ہے، آپ سے بحث بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ کو بڑے اچھے عمدہ طریقے سے اپنے پوائنٹس آپ کو رکھنے ہیں۔ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اتنا ہی لو جتنی تم پر جاتی کی گئی ہو، یعنی اتنا بدلہ لینے کا حق ہے جیسا اسلام نے ہمیں دیا، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک۔ جتنا ظلم ہوا ہے اس ظلم کے بدلے اتنا ہی سیم بدلہ مسلمان لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج نہ کرو اور ان کی چال بازیوں پر دل تنگ اور نہ ان کی وہ چال بازیوں پر وہ دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا جو پارہ نمبر 14 تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب پارہ نمبر 15 کا آغاز ہوگا، اور ہماری جو نئی سورہ ہے اس کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل۔ یہ قرآن میں 17 نمبر کی سورہ ہے، اور اس میں 111 آیتیں ہیں۔ اسی میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات سے خبردار کر دیا، یعنی آیت نمبر 4 میں بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا، تو اسی سے اس کا نام بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ نام بھی صرف علامتی طور پر ہے، ایسا نہیں ہے پوری سورہ میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر وہ یہاں پر چلے گا۔ اور اس سورہ کی پہلی آیت ہمیں اس بات کی نشاندہی کر دیتی ہے کہ اس سورہ کا اترنے کا جو موقع ہے وہ معراج کا وقت تھا، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو یہ سورہ وہاں سے آنے کے بعد وہ اتری ہے۔ اور روایتوں میں ہمیں کلیئر کٹ ملتا ہے کہ معراج جو ہوئی تھی وہ مکی زندگی میں 12ویں سال میں ہوئی تھی، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے وہ معراج ہوئی تھی، یعنی یہ وہی دور ہے مکی زندگی کا آخری دور۔ اس وقت جو ہے مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ، وہ دعوت کو، وہ توحید کی آواز کو بلند کرتے ہوئے 12 سال مکہ میں وہ گزر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو کرنے والے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اس دعوت کو ناکام کرنے کی، اور ان کی تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس ٹائم تک عرب کے کونے کونے میں پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ مدینہ تک وہ دعوت پہنچ چکی تھی، اور مدینہ میں مصعب بن عمیر کو بھیج دیا تھا، اور 70 لوگ وہاں پر ایمان میں داخل ہو چکے تھے، اور مکہ میں بھی کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا وہ جس گھر میں سے کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک شخص ایمان والا، مطلب کہ اسلام میں داخل وہ نہ ہو گیا ہو۔ تو اس لیے ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ معراج بولتے ہیں ایک سفر کو، یعنی آسمانوں کا سفر، اس کو معراج بولتے ہیں۔ اور یہ معراج کیسے ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوئے ہوئے تھے، اور جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، اور وہ سوئے ہوئے تھے، تو ان کے قدموں پر جبریل علیہ السلام نے کس کی، اور جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، یعنی انہوں نے اٹھایا بھی کیسے، بڑے ادب کے ساتھ ان کے قدموں کو چوما، تو وہ مطلب اللہ کے رسول اٹھے اور انہیں پھر تیار کیا، اور پھر براق ایک سواری ہے، براق جو ورڈ ہے وہ نکلا ہے برق سے۔ برق کا جو ہم میننگ دیکھتے ہیں ڈکشنری میں، وہ لائٹ کے مطلب آتے ہیں، یعنی براق ایک ایسی سواری ہے جو لائٹ کی سپیڈ سے بھی تیز وہ چلتی ہے۔ تو براق ایک سواری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر کے اس سواری پہ بٹھایا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طلب کیا ہے معراج پہ، اور وہاں سے مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق کی سواری پر بیت المقدس پہنچتے ہیں، یعنی فلسطین مسجد اقصی پہنچتے ہیں۔
اور मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं। ये बैतुल्ला से मस्जिद अक्सा तक का सफर, इसको बोलते हैं इसरा। इस सफर को बोलते हैं इसरा। और बैतुल मकदिस से लेके आसमानों का सफर, इसको बोलते हैं मेराज। तो ये हुआ इसरा, यानी मक्का से फिलिस्तीन तक जाने को इसरा कहा गया, बुराक पे गए। और फिर वहां से आसमानों के सफर को मेराज कहा गया। तो कुरान में इसरा का जिक्र है और मेराज का जिक्र हमें अहदीस में मिलेगा। तो कुरान में इसरा का जिक्र तो हमें आयत नंबर 1 में ही देखने को मिल जाएगा। फिर बैतुल मकदिस की जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वहां तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई। उन सब की जितने भी नबी थे जो इस दुनिया में आए थे, वो 1.25 लाख पैगंबर थे, सब ने उनके पीछे नमाज अदा करी। इसका मतलब ये था कि आखिरी रसूल हैं और ये तमाम रसूलों के भी सरदार हैं। यानी वहां डिक्लेयर कर दिया गया कि ये सरदारों के भी सरदार हैं, हमारे नबी सरदारों के भी सरदार हैं। फिर वहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सफर तय करते हैं आसमानों का। पहले आसमान पे जाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम मिलते हैं, उनसे मुलाकात होती है, दुआ सलाम करते हैं। दूसरे आसमान पे जाते हैं और हर हर आसमान पे वो फरिश्ते होते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनसे कहते हैं कि खोलो। और वो पूछते हैं कौन साथ आए हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताते हैं। पूरी ये डिटेल हमें वो रिवायतों में, हदीसों में हमें इसकी डिटेल मिल जाएगी। दूसरे आसमान पे जाते हैं, वहाँ उन्हें दूसरे नबी मिलते हैं। वो याहिया अलैहिस्सलाम मिलते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं। फिर और आसमानों पे जाते हैं, वो छठे आसमान पे उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं। सातवें आसमान पे उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलते हैं, जो कि बच्चों के साथ खेल रहे थे। वो बच्चे वो हैं जो दुनिया में बालिग होने से पहले ही दुनिया से फोत वो हो गए होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो कस्टडी में वहां पर दे रखा है, ताकि वो उनके साथ वो जन्नत में भी वो बच्चे रहें। और जब उनके वालिदैन जन्नत में जाएंगे तो वो बच्चे उनके सुपुर्द वो कर दिए जाएंगे। और वो अपने वालिदैन के लिए दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन की बख्शिश कर। तो वो बच्चे वो सातवां आसमान पे वो देखते हैं। फिर वहां से एक मकाम आता है, जिस मकाम का नाम है सिदरतुल मुंतहा। यानी एक पेड़ है, वो एक मकाम की जगह, एक जगह का नाम है सिदरतुल मुंतहा। यानी उसके आगे फिर किसी मखलूक को इजाजत नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम कह देते हैं कि मैं इससे एक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आगे बढ़ूंगा मेरे पर जल जाएंगे। इससे आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है सिवाय आपके, सिर्फ आप इससे आगे आज वो जा सकते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जाते हैं और अपने रब से मुलाकात करते हैं और अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तसल्ली मिराज के सफ़र में वो दिलाई गई। और मिराज के सफ़र में वो काफ़ी मोजज़ात हुए हैं। ये काफ़ी ऐसा सफ़र है, इस पे भी वो घंटों का लेक्चर वो कम पड़ जाएगा। अगर इस पे डिटेल अगर आपको जाननी है तो फिर अपने रब से मुलाकात करते हैं। और फिर जो जन्नत जो जहन्नुम है वो भी दिखाई जाती है, उसके भी मुशाहिदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराए जाते हैं। ये भी दिखाया जाता है आदम अलैहिस्सलाम कि इंसानों में से कितने लोग जन्नती हैं और कितने लोग जहन्नुमी हैं। 1000 में से 999 जहन्नुमी हैं और सिर्फ एक जन्नती है। सब कुछ पूरी डिटेल से पूरा सफर तय कराया जाता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आखिर में जो सूरह बकरा की आखिरी जो दो आयतें हैं, आयत नंबर 285 और 286 सूरह बकरा की, वो आयतें एज अ गिफ्ट के तौर पे अल्लाह ताला देते हैं। जैसे आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उसको जाते वक्त वो कुछ मतलब देते हैं ना, तो ऐसे ही सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें दी हैं और उनको पढ़ने की भी काफ़ी फजीलत है। उन आयतों को हमें याद करना चाहिए, क्योंकि वो सफ़र के मेराज के सफ़र पे वो आयतें वो दी गई थी। वो आयतें दुनिया में नाजिल नहीं हुई हैं, वो आयतें अल्लाह ताला से डायरेक्ट लेकर आए हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आते वक्त वो 50 नमाजें लेकर आते हैं जो कि फ़र्ज़ कर दी गई थी। और फिर आते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम से वापसी मिलते हैं छठे आसमान पे, कि उस सफ़र से वापसी पे मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुलाकात कैसी रही? बढ़िया रही। और गुफ्तगू होती है और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ें दी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बहुत है, इसे कम कराओ। वो दोबारा जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अल्लाह के रसूल, 45 हो जाती हैं। फिर दोबारा जाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अभी ज़्यादा। फिर 40 हो जाती हैं। फिर दोबारा जाते हैं, 35 हो जाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अभी ज़्यादा। फिर ऐसे जाते-जाते 5 बजती हैं। तो फिर 5 पे आके मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं अब भी ज़्यादा है, अब भी ज़्यादा है। ये तुम्हारी उम्मत से नहीं पढ़ी जाएँगी, अब भी ज़्यादा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब मुझे हया आती है अपने रब से कि मैं अब भी जाऊँ। और कुछ जो बेनमाज़ी लोग हैं, वो ये कहते होंगे अगर एक बार और चले जाते अल्लाह के रसूल, तो नमाज़ 0 हो जाती। यानी 5-5 के हिसाब से कम हो रही थी ना, एक एक चक्कर और मार लेते 0 ही हो जाती। वो तो यही चाहेंगे 0 हो जाती। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी कहा था कि अब भी ज़्यादा है, मेरी उम्मत से 3 नहीं पढ़ी गई, हमारी उम्मत 5 कैसे बढ़ेगी? तो अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे हया आती है वो अपने रब से, और मैं मुतमईन हूँ इन 5 नमाज़ों पे। और वो 5 नमाज़ें लेकर फिर आए
تو یہ معراج کا سفر ہے، اور یہ اسی کا پس منظر ہے جو کہ سورہ بنی اسرائیل ہمارا ہے۔ اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہی وہ خبردار کیا گیا ہے جو کہ مکہ کے اسلام دشمن ہے، ان کو آخری بار سمجھایا گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہجرت ہونی تھی، یعنی اس کے 1 سال بعد ہجرت تھی، اس لیے ان کو آخری بار سمجھایا گیا ہے، ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اور ہجرت کے بعد جو واسطہ پڑھنا تھا وہ بنی اسرائیل سے ہی پڑھنا تھا، یعنی وہ یہودیوں سے بھی پڑھنا ہے، تو یہودیوں کو بھی اس کتاب میں سمجھایا گیا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اس نبی پر جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو اب بھی تم مطلب کہ باز آ جاؤ، اس لیے بنی اسرائیل کا اس سورہ میں ذکر ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اس سورہ میں یعنی جو مصیبتیں ہیں اس پر صبر کی تعلیم دی گئی ہے، اور مصیبتوں کا سامنا کیسے کرنا ہے اس کے لیے نماز کا بہترین نسخہ دے دیا گیا ہے، یعنی جو نماز فرض ہوئی تھی وہ ہجرت سے 1 سال پہلے نماز باقاعدہ فرض ہو چکی تھی۔ اب ہم سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کرتے ہیں بنا دیری کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام، یعنی اللہ کے پاک گھر کعبہ سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، یعنی مسجد اقصی، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا پاک ہے وہ رب جو لے گیا اپنے رب کو۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کے رسول وہ سفر سے آئے تو یہ بات آپ بتائی تو کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں کہ رات کے ایک پہر میں، ٹائم بھی نہیں گزرا، نہ مشرکین مکہ، نہ منافقین، نہ کفار، مسلمان بھی بیچارے وہ کشمکش میں کیسے یقین کریں اس بات میں۔ اگر وہ کہتے میں نے خواب دیکھا تو وہ کچھ یقین کوئی شک کی بات ہی نہیں تھی، بھائی خواب تو کچھ بھی دیکھ سکتا آدمی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سفر کر کے آیا ہوں باقاعدہ۔ آج کل کے کچھ ماڈرن اسکالرس کہتے ہیں وہ خواب میں ہوئی تھی معراج، بھائی خواب میں ہوتی تو اعتراض کس بات کا تھا؟ اعتراض تو تھا ہی نہیں، خواب پہ اعتراض ہوتا ہے کیا؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان بھی جو کمزور ایمان والے تھے انہیں بھی تھوڑی شک اور الجھن ہوئی یہ کیا بات ہے، لیکن پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ گئے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں اور وہ ایمان لانے والوں میں سے ہی مطلب پہلے ایمان والے ہیں، ان سے جا کے کہا کہ ایسے ایسے بات ہے۔ وہ بھی تھوڑے حیران رہ گئے، اور وہ حیران اس بات پہ نہیں رہتے، پہلے انہیں بات بتائی کہ ایسے ایسے بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ بات انہوں نے ہی کہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل انہوں نے سچ کہا، میں ان پر ایمان لایا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب سے حضرت ابوبکر کا نام حضرت ابوبکر الصدیق پڑا، یعنی ان کا نام جو سچا پڑا وہ تب سے پڑا کہ انہوں نے کی وہ دی، اور دلیل کے طور پہ انہوں نے بتایا کہ معراج کہ مشرکین مکہ نے کہا اچھا فلسطین آپ گئے تھے، مسجد یہاں سے مطلب فلسطین تک گئے تھے، تو فلسطین میں جو یہودی تھے نا وہ تو گھوم کے مطلب آتے تھے، مسجد اقصی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی مسجد اقصی انہوں نے نہیں دیکھی تھی زندگی میں۔ تو امتحان لینے کے لیے پوچھا گیا کہ بتائیے وہاں پر یہ چیز کیسی ہے، یہ چیز کہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تھے، امامت کرائی تھی، لیکن انسان وہ سفر سے جاتا ہے تو ایگزیکٹ اس کو اتنی ڈیٹیل تو یاد مطلب نہیں رہتی ہے کہ بھئی وہ کس کلر کا تھا، یہ چیز کہاں رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی جو ہے نا پوری کی پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لا کر ویڈیو جیسے ہم ویڈیو کی شکل میں دیکھتے ہیں نا وہ رکھ دی، اور جیسے ہی وہ پوچھتے تھے کہ بتائیے یہ چیز کہاں پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دیکھتے تھے اور ان کو جواب وہ دے دیا کرتے تھے۔ اور سفر میں سے آتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں ایک قافلہ تھا، اس کا بھی ذکر ہے، یعنی مدینہ کے آس پاس ایک قافلہ تھا جن کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اور وہ قافلہ اپنے اونٹ کو مطلب ڈھونڈ رہا تھا۔ تو یہ چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے نوٹ کری تھی، اور وہ قافلے سے پہلے ہی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی وہ تو براق تھی، وہ مکہ پہنچ گئے تھے، انہوں نے کہا ایک قافلہ اور آ رہا ہے جو کہ مدینے سے آ رہا ہے، میں تو یہی ہوں نا مکہ میں، مجھے تو کسی نے خبر نہیں تھی، ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ اتنے بجے آ جائے گا، اور تم اس قافلے سے پوچھ لینا۔ ان کا ایک اونٹ بھی راستے میں گم ہو گیا تھا، تو اس قافلے کا سب نے ویٹ کیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی ہاں اونٹ تو واقعی میں وہ گم ہو چکا تھا، بھئی یہ قافلے کی بات کیسے پتہ چلی؟ یعنی اتنا معجزات تھا، اتنا بڑا معجزہ تھا وہ اللہ کے رسول کا، اور اس پر اعتراض تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی مسجد تک، یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعویٰ کرتے کہ میں گیا تو بات اعتراض کے قابل تھی، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ اللہ لے کے گیا، اللہ لے کے گیا، تو اعتراض کس بات کا؟ وہ تو پاک ہے نا ان سب چیزوں سے، وہ تو لے کے جا سکتا ہے، اعتراض کس بات کا؟ کوئی دعویٰ کرے کہ بھئی میں گیا رات کے ایک پہر میں اور میں 7 آسمان کی سواری کر کے آیا، تو اعتراض کی بات ہے، بھئی آپ کیسے کر سکتے ہو؟
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا، پاک ہے وہ رب، میں لے کر گیا ہوں۔ تو پاک ہے وہ رب جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی اللہ کے پاک گھر کعبہ سے دور کی مسجد تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اس سے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، جو نشانیاں معراج کے سفر میں دکھائیں۔ یہ جو قرآن میں ذکر ہے نا، یہ اسرا کا ذکر ہے، یعنی مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ اس کو میں نے کیا نام دیا تھا؟ اسرا، یعنی جو حدیث میں اس کو نام ملتا ہے اسرا، اس قرآن کی آیت میں جو نام لکھا ہے وہ اسرا لکھا ہے، یہ سفر کا نام تھا اسرا۔ اور معراج ہوتی ہے مسجد اقصی سے لے کے آسمانوں تک، اور معراج کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ وہ ناؤ پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی خبردار کر دیا تھا کہ تم 2 بار زمین میں بڑے بگاڑ پیدا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو بہت ہی زوراور تھے اور تمہارے دیس میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہارے اپنے اپنے خود کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے، مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے۔ جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنے پرانے رویے کو دہرایا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کو دہرائیں گے، اور نعمت کا انکار کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ تو آیت نمبر 8 تک جو ذکر چلا تھا، اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی آیت نمبر 8 تک، اس کا میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو۔ وہ یہودیوں کو دعوت دی گئی ہے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا گیا ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کا 2 بار عذاب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے 2 بار تمہیں اس عذاب سے نکالا، اور ابھی تیسری مہلت تمہیں دی گئی ہے کہ تم عذاب سے بچنا چاہتا ہو تو اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ 2 بار عذاب کب ملا؟ ایک بار یعنی بیت المقدس میں، جیسے کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے آپ کو وہ شارٹ ہسٹری بتایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے فلسطین آ گئے تھے، فلسطین فتح ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ایک نبی تھے، انہوں نے آگے مطلب فلسطین میں یا آ کر آباد ہو گئے تھے، تو فلسطین میں جیسے ہی آباد ہوئے، پھر ان کو فلسطین سے وہ کھدیڑ دیا گیا، نکال دیا گیا، یہ کیونکہ دوسری قوم نے آ کر حملہ کر دیا تھا، یہ کھدیڑ دیا گیا۔ پھر وہ داؤد علیہ السلام نے آ کر پھر فلسطین کو دوبارہ مطلب کہ بسایا اور جالوت کو قتل کیا، اور وہ جیسے کہ ہم واقعہ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسا کنگڈم مطلب کہ وہاں پر قائم کیا، اور وہاں پر مسجد اقصی پہ اپنا جو ہیکل سلیمانی ہے، اس کو ہیکل سلیمانی ہم کہتے ہیں، اس کو ایک ٹیمپل کہتے ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں مطلب بنا، مسجد اقصی میں ٹیمپل جو وہ بنا تھا، وہ فرسٹ مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں بنا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے بیٹے ان کے سردار بنے، سلیمان علیہ السلام کے سردار، لیکن ان کے بیٹے معاملات کو وہ ان بنی اسرائیل کو وہ نہیں سنبھال پائے، اور بنی اسرائیل 2 بھاگوں میں بٹ گئی۔ ایک مطلب جو ریاست تھی وہ اس میں جو ہے نا 2 ٹکڑے ہو گئے، جیسے انڈیا پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے تھے ایسے ہی ہو گئے۔ تو وہ یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے وہ چلے گئے ایک حصے میں، ٹھیک ہے، اور باقی جو 2 بیٹے تھے ان کا ایک کا نام تھا بنیامین، دوسرے کا نام تھا وہ یہودا، وہ رہے دوسرے حصے میں۔ باقی وہ 10 بیٹے الگ ہو گئے، یعنی یہ پورے پورے قبیلے تھے، تو یہ 10 قبیلے الگ ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا، ان 10 قبیلوں پر بھی باہر سے وہ کیا ہوا، ایک بخت نشر تھے، اس نے آ کر حملہ کرا، اور حملے میں بنی اسرائیل پھر یہاں سے تتر بتر ہو گئے، ٹیمپل کو گرا دیا گیا، جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو گرا دیا گیا، اور جو بخت نصر تھا اس نے بنی اسرائیل کو یہاں سے غلام بنایا اور اپنے ساتھ وہاں لے گیا۔
बेबीलोन में, यानी इराक का वो बादशाह था बख्त नसर, वो उसने यानी 500 वो कुछ ईस्वी ये बीसी की बात है, ये 560 बीसी की बात है। तो इराक में बख्त नसर जो था उसने बनी इसराइल को ले आया, वो गुलाम बना लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये था अल्लाह ताला का अजाब इन पर वो पड़ा था। फिर अल्लाह ताला की रहमत हुई और ये कि एक बादशाह आया, वो ईरान से उठा था, जिसका नाम था वो साइरस द ग्रेट। उसने क्या करा, फिर बख्त नसर को हराया और बनी इसराइल को वापसी फिर फिलिस्तीन में आबाद किया। और फिलिस्तीन में वापसी फिर हेकले सुलेमानी की उन्होंने बुनियाद रखी, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद रखी थी, उसको फिर उन्होंने दोबारा बनाया। और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि रोमन एम्पायर में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के कि जब दुनिया में आने से वो 70 साल पहले रोमन एम्पायर ने इन पर हमला कर दिया और फिर इन पर अजाब अल्लाह ताला का आया, फिर इन्हें फिलिस्तीन से निकाल दिया गया और फिर इनका जो हेकले सुलेमानी था उसको गिरा दिया गया। और फिर हेकले सुलेमानी इनका जब से गिरा है, जब से इनका फिर बना नहीं है, फिर क्योंकि वो क्रिश्चियन आ गए थे, रोमन एम्पायर पूरी की पूरी क्रिश्चियन हो गई थी। उसके बाद फिर मुसलमानों के कब्जे में फिलिस्तीन आ गया और जब से इनका जो टेम्पल है वो गिरा पड़ा है, उसमें सिर्फ एक दीवार इनकी बची हुई है, जिसे बोलते हैं दीवारें गिरिया। उसी पे जाके जो यहूदी होते हैं अपना उसी जो वॉल है ना उसके आगे अपना सर हिलाते रहते हैं, वो कैप पहन के टोपी पहन के। तो वो दीवार वो बची पड़ी है, बाकी पूरा टेम्पल इनका गिरा पड़ा है और उसी टेम्पल को वो दोबारा बनाने की कोशिश है। और उस टेम्पल को बनाने की कोशिश में ही ये लगे पड़े हैं। आज भी हालात ऐसे हैं कि वो कभी भी एक मिसाइल फिलिस्तीन के मस्जिद अक्सा पे जाके गिर सकती है और ये इजराइल खुद मारेगा और नाम ईरान पे लगा देगा। तो इधर क्या होगा, मुसलमान आपस में भी मतलब कि जंग हो जाएगी और फिलिस्तीन का जो टेम्पल है वो भी गिर जाएगा और फिर ये अपने उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। इनका ईसाई साथ क्यों देते हैं, क्योंकि ईसाइयों की स्क्रिप्चर में एक बात है कि हमारा जो मसीह आएगा वो मसीह तब आएगा जब यहाँ पे टेम्पल बन जाएगा और फिर हमारा मसीह वो निकलेगा। इसलिए जो ईसाई हैं वो यहूदियों का साथ देते हैं। अमेरिका इसलिए हमेशा इसराइल का साथ देता है क्योंकि एक किताब थी विलियम्स की, जेम्स विलियम्स ने वो किताब लिखी थी, उसने बाइबल से साबित किया था कि जब ये वो यहूदी टेम्पल बना लेंगे तब तुम्हारा जो मसीह निकलेगा। इसलिए क्रिश्चियन का एक फिरका ऐसा है कि वो ये मानता है कि जैसे ही टेम्पल बनेगा हमारा मसीह आ जाएगा, यानी जो जिनका वो इंतजार कर रहे हैं वो आकर चलेगा, यानी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं और वो आकर चलेगा। उन पर ईमान नहीं लाए, सारी निशानियां पूरी थी, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं और इस टेम्पल को बना रहे हैं। और आज ऐसा हो सकता है कि वो टेम्पल हमारे करीब है कि वो बन जाए। एक मिसाइल देखें, ये प्रिडिक्शन है कि कभी भी आके मस्जिद अक्सा पे लगे और नाम किसका जाएगा इस टाइम, ईरान का जाएगा। भाई ईरान ने गिराया, उम्मत आपस में भिड़ गई। उधर ये वो यहूदी अपनी उसमें वो कामयाब वो निकलेगा, वो अपना टेम्पल बना लेगा, उम्मत लड़ गई। फिर इमाम मेहदी का ज़ुहूर भी शायद करीब हो। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस उम्मत के हाल को दुरुस्त रखें। आगे का मुताला आयत नंबर 9 से हम कि कल करेंगे। अब हमारा टाइम हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस उम्मत की हिफाजत करे, इस उम्मत पर रहम करे और इस उम्मत में अभी कुछ खैर बाकी है। अल्लाह ताला जो हक परस्त जो लोग हैं उनको इकट्ठा करे, उनको दोबारा से दुनिया में सरबुलंद करे और जो यहूदी हैं इनको गारत करे, इनकी चालों को अल्लाह ताला नाकाम करे, मस्जिद अक्सा की हमारी हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने दौरा कुरान की अपनी 15वीं क्लास मुकम्मल कर ली है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें सूरह नहल से सूरह बनी इस्राइल की आयत नंबर 8 तक के जो भी पैगामात हैं उन्हें समझने का हमें मौका दिया अल्लाह ताला ने। तो आज की आयत में हमें जो भी शुक्र और इताअत, अखलाक और जिम्मेदारियों का दर्ज दिया है, अल्लाह ताला हमें उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं बनाए। और भाई मुवाहिद का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी खूबसूरती से हमारी इन आयतों पर रहनुमाई फरमाई। अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। आप सब लोगों का भी शुक्रिया कि आपने लगातार इस सफर में शिरकत की। याद रखिए रमजान का हर लम्हा कीमती है और कुरान के साथ गुजरा हर लम्हा हमारे लिए नजात का जरिया बन सकता है। अल्लाह हम सबको कुरान वाला बना दे। तो आखिर में दुआ के साथ इजाजत चाहूंगी। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।